عزت کو پامال کرتے ہوئے سنسنی خیزی کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ افواہیں پھیلا کر انسانوں کو دہشت زدہ اور خوف میں مبتلا کرنا ہے، جبکہ یہ عمل قرآنی آیات کی روشنی میں حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں قرآن کریم میں واضح ہدایات جاری فرمائی ہیں۔ مثلا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں پوری طرح سے علم نہ ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کانوں، آنکھ اور دل سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 24 اور 25 میں اس بات کو مزید واضح فرمایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کی زبانیں، السنہ لسان کی جمع ہے، وایدیہم ان کے ہاتھ، ایدی ید کی جمع ہے، وارجلہم اور ان کے پاؤں، ارجل رجل کی جمع ہے، سب ان کے کاموں کے بارے میں گواہی دیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اس روز اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا اور ٹھیک بدلہ دے گا، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ برحق ہے اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ یہی بات ایک اور انداز سے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمائی ہے۔ ماشاء اللہ آپ میں سے اکثر لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہوں گے۔ یہ آیت بار بار آپ کی نگاہوں سے گزرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج یعنی قیامت کے روز ہم آج ان جھوٹ بولنے والوں کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ہم سے ان کے ہاتھ بولیں گے، گفتگو کریں گے۔ جو کچھ یہ ہاتھوں سے کرتے رہے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے وہ کچھ بیان کریں گے جو یہ کرتے تھے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے، کہاں اٹھتے رہے، کن کاموں کے لیے اٹھتے رہے۔ جیسے آج کا انسان ارتکاب جرم کے چند گھنٹوں کے اندر پوسٹ مارٹم کے ذریعے یا کسی مجرم کے اعضاء کا خرد بینی مطالعہ کرنے کے بعد یہ نشاندہی کر دیتا ہے کہ واقعی اس نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا،
گویا اس ڈاکٹر کے سامنے اعضاء خود جرم کو ثابت کر رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ جو ان اعضاء کا خالق ہے، اس کے سامنے یہ اعضاء اپنی پوری تاریخ بیان کر دیں گے، پوری تاریخ بیان کر دیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ حقیقت ہے کہ انسان سے جو باتیں یا حرکتیں صادر ہو رہی ہیں، ہوتی ہیں، ان کے اثرات فضا میں برقرار رہتے ہیں۔ سورہ یاسین میں ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا ہے، جو اعمال انہوں نے بجا لائے ہیں یا آخرت کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ بھی ہمارے ریکارڈ میں محفوظ ہو گیا ہے۔ وَآثَارَهُمْ، اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی ہمارے ہاں محفوظ ہیں۔ اور جدید تحقیق کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پیدا ہونے والے انسانوں کی باتیں اور آوازیں فضا میں بدستور موجود ہیں، مگر وہ آپس میں گڑبڑ ہیں، اور ایسا تاحال انسان اس پر قادر نہیں ہو سکا، جبکہ اس کے لیے کوشاں ہے اور بہت جلد یہ شاید سامنے آ بھی جائے کہ ان آوازوں میں سے کسی خاص شخصیت کی آواز الگ کر کے اسے انسانوں کو سنا سکے۔ لیکن اللہ تعالی اعضاء سے رپورٹ لینے پر پوری طرح قادر ہے۔ چنانچہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 20 میں ارشاد باری تعالی ہے، یہ آیات میں لکھ لیتا ہوں، اور یہ میں آیات اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ جو میری بات ہے اس پر گواہی قرآن کریم کی آیات۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 20 میں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، جس روز اللہ تعالیٰ کے دشمن جہنم کی طرف بلائے جائیں گے اور وہ ترتیب وار کر لیے جائیں گے، ترتیب وار کر لیے جائیں گے، قطاروں میں کھڑے ہیں۔ حتی اذا جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ سارے مجرم پہنچ جائیں گے اور حاضر ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ شہد علیہم سمعہم، گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان، سمع، وابصارہم، ابصار بصر کی جمع ہے، اور ان کی آنکھیں گواہی دیں گی، وجلودہم، جلود جلد کی جمع ہے، اور چمڑے یعنی دیگر اعضاء ان کے خلاف ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں ساری رپورٹ ان اعضاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کر دی جائے گی۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے رپورٹ طلب کرے، مجرم کو یہ احساس دلانا ہے کہ جو کچھ تم کر کے آئے ہو لاکھ دنیا سے چھپاؤ، ہم سے نہیں چھپا سکتے، خود تمہارے اعضاء ہی تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ مجرم لوگ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ ہم نے تو تمہارے بچاؤ کے لیے یہ سارے جھوٹ بولے تھے، تم نے یہ کیا حرکت کی ہے کہ ہمارے خلاف گواہی دے دی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، وہ اپنے اعضاء سے کہیں گے لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا،
تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دے دی ہے؟ قالوا، تو اعضاء ان سے کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہم سے اس اللہ نے بلوایا ہے جس نے ہر شے کو نطق کی اور بولنے کی صلاحیت بخشی ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہی ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور وہی ہستی ہے جس کی طرف تم نے پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو زبان ہے یہ بھی ایک لوتھڑا ہے، اعضاء کی طرح، دیگر اعضاء کی طرح ایک لوتھڑا ہے۔ اس میں جو بولنے کی اور نطق کی صلاحیت ہے یہ کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ اور کسی کو طلاقت لسانی عطا فرمائی اس کی ذہنی اور شعوری کیفیات کی بیداری کے نتیجے میں، اور کوئی ایسا بھی ہے جو کانوں سے بہرا ہے اس لیے وہ زبان سے بول نہیں سکتا۔ جو گنگے ہیں وہ زبان سے گنگے نہیں ہیں، ان کے کان بہرے ہیں، انہوں نے زندگی میں آوازیں نہیں سنی، سیکھی نہیں، نتیجتاً وہ اس کا اظہار نہیں کر پاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں اعضاء کہیں گے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے وہ حقائق اگلوا لیے ہیں جو تم چھپا رہے تھے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ بہت توجہ طلب بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 پر پھر توجہ دیجئے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں اچھی طرح سے علم نہ ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ تمہارا کان کتا لے گیا ہے تو کتے کے پیچھے مت پڑو، پہلے کان کو چھو کے دیکھو۔ موٹر سائیکل بندہ چلا رہا ہے، کسی نے کہا آپ کا پہیہ گھوم رہا ہے، پہیہ گھوم رہا ہے، کھڑے ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ بھائی پہیہ تو گھوم ہی رہا ہے تبھی تو موٹر سائیکل چل رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا لا تقف ما لیس لک بہ علم، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو، نہ پڑو جس کا تمہیں اچھی طرح سے علم نہ ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ہاں، یہاں میں وضاحت کر دوں کہ وہ ایمانیات اور وہ میٹا فزیکل عقائد کہ جن کو عقل کلی کے حامل انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے بیان کیا ہے، وہ اگر ہماری عقل کے دائرے میں نہیں بھی آ رہے تو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ وہ ماورائے عقل ہیں، خلاف عقل نہیں۔ وہ ماورائے عقل ہیں، خلاف عقل نہیں۔ ان کو ہم ویسے ہی مانیں گے جیسے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے اور وحی الہی نے ہمارے سامنے بیان کیا۔ اس کو ایک مثال کے طور پر، ایک مثال کے ذریعے سے یوں بھی سمجھیے کہ کسی بات کی سچائی کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے۔ ایک یہ کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہو تو ہم اس کو عین الیقین کے طور پر تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے، لہذا مانیں گے۔ دوسری یہ کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس پر، اس کی سچائی پر گواہ موجود ہوں، ایک ہو، دو ہو، چار ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، لیکن اگر 150 گواہ ہوں
اور ایسے گواہ ہوں کہ جو سچے ہیں، معاشرے میں معروف ہے کہ وہ سچے ہیں، دیانتدار ہیں، امانت دار ہیں، تو جج بھی ان کی گواہی کو قبول کرے گا اور یقیناً ان کی گواہی کو تسلیم کرتے ہوئے فیصلہ کرے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جن ایمانیات کو پیش کرنے والے اور جن کی پشت پر ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 1,24,000 معاشرے کی ان ہستیوں کی گواہی موجود ہے جن کی صداقت اور جن کی امانت کو ان کے دشمن بھی مانتے، وہ نظریہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کا نظریہ، اسے پیش کنہوں نے کیا ہے اور اس کے پیچھے گواہی کن کی ہے؟ ان افراد کی جو چنے ہوئے افراد ہیں، وہ چنے ہوئے لوگ، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ یہ معاشرے کے چنے ہوئے افراد، ہستیاں، ان کی گواہی جب موجود ہے تو ان کو ہم کیوں تسلیم نہیں کریں گے؟ اس لیے بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، گویا حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ مسلم معاشرے کے تمام افراد اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں وہم و گمان کے پیچھے نہیں لگیں گے۔ وہم و گمان کی بجائے علم اور دانش کی پیروی کریں۔ مسلمان اپنے معاشرے کی یا معاشرتی زندگی کے تمام پہلوؤں میں، مثلا اخلاق میں، قانون میں، سیاست میں، انتظام مملکت میں، نظم مملکت میں، علوم و فنون میں، سوشل میڈیا کے تمام ٹولز میں، غرض ہر شعبہ زندگی میں گمان کی پیروی کرنے کی بجائے علم اور یقین کو بنیاد بنا کر اپنا فکر و عمل طے کریں، اپنے فکر و عمل کو محفوظ کریں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، سورہ حجرات پڑھتے رہا کریں، وقتاً فوقتاً جب بھی آپ کو موقع ملے سورہ حجرات کا مطالعہ کرنا آج کے پاکستانی معاشرے کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں اخلاق کے بارے میں ہدایت دی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ تر گمان کی بنیاد پر رائے قائم کرنے سے بچو۔ گمان کی بنیاد پر رائے قائم کرنا کیوں؟ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ گویا ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ سوء ظن، بدگمانی، بدظنی یا بدگمانی یہ بذات خود کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ لڑائی جھگڑا یا کسی سے اختلاف ہو تو اس کی اچھی باتوں میں سے کوئی برا پہلو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ ظن المؤمنین خیرا، ایمان والوں کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ تمہاری نگاہ ہمیشہ برے پہلو کو تلاش کرنے میں نہ رہے۔ استاد محترم نے بلیک بورڈ پر ایک سفید چارٹ چسپاں کیا، سفید چارٹ، اور اس سفید چارٹ کے بالکل درمیان میں چھوٹا سا ایک دائرہ
مارکر کے ساتھ سیاہ لگا دیا اور طلبہ سے پوچھا کہ بتاؤ بلیک بورڈ پر کیا ہے؟ سارے کہنے لگے جی یہ کالا دائرہ ہے۔ کیا ہے؟ کالا دائرہ ہے۔ ان کا بندگان خدا، تمہیں بلیک بورڈ پر اتنا بڑا سفید چارٹ نظر نہیں آیا، تمہاری نگاہ صرف اس کالے دائرے پر پڑی۔ نقص پر اپنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں ایک کتا مرا پڑا ہے اور کئی دنوں کا مرا پڑا ہے تو پھول گیا ہے، سوجا ہوا ہے، ٹانگیں سیدھی۔ لوگوں نے کہا دیکھیں کتنا برا حال ہے، بدبو آ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے دانت تو دیکھو کتنے سفید ہیں۔ ان کی نگاہ پھر بھی خوبی پر پڑی ہے، اور خوبی پر پڑنے والی نگاہ شہد کی مکھی کی ہے، اس سے انسانوں کے لیے شفا منتقل ہوتی ہے۔ اور گند پر پڑنے والی مکھی بیٹھنے والی، اس کی نگاہ گند پر پڑتی ہے، اور جب گند پر پڑتی ہے تو اس مکھی سے بیماریاں منتقل ہوتی ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہاں ایک دلچسپ واقعہ میں آپ سے عرض کروں، بہت غور طلب واقعہ ہے۔ یہ واقعہ علامہ ابن نجیم نے اپنی مشہور کتاب الاشباح والنظائر میں نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی کا مقدمہ پیش ہوا اور عرض کیا گیا کہ حضرت یہ آدمی بڑا نالائق ہے، کفر کے درجے تک پہنچ چکا ہے، یہ عجیب الفاظ کہتا ہے۔ آپ سب کی توجہ ہے میری طرف، یہ عجیب الفاظ کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کہتا ہے؟ کہ یہ کہتا ہے لا ارجو الجنہ، میں جنت کا طلبگار نہیں ہوں، میں جنت کا طلبگار نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا اور کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے لا اخاف النار، میں جہنم سے نہیں ڈرتا ورتا۔ عجیب۔ اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ کہتا ہے لا اخاف اللہ، میں تو اللہ سے بھی نہیں ڈرتا، میں اللہ سے نہیں ڈرتا ہوں۔ چوتھی بات، آکل المیتہ، میں غیر ذبح شدہ کا گوشت کھاتا ہوں۔ حالانکہ اللہ نے قرآن کریم کیا فرمایا؟ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، گوشت کھاؤ ان کا حلال جانوروں کا جن پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو۔ لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق، مت کھاؤ ایسے حلال جانوروں کا گوشت کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، ایسا کرنا جرم ہے، گناہ ہے، وانہ لفسق۔ پانچویں بات کہ جی یہ کہتا ہے وَأُصَلِّي بِلَا قِرَاءَةٍ وَبِلَا رُكُوعٍ وَسُجُودٍ، میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن رکوع سجدہ وغیرہ نہیں کرتا۔ جیسے آج کل کے بعض جاہل صوفی کہتے ہیں کہ جی ہماری نماز تو دل کی نماز ہوتی ہے، اندر کی، ہمیں یہ ٹکرے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم روٹی شوٹی تو یہاں کھاتے ہیں، مرغ مسلم بھی یہاں کھا کے ہڈیاں بطور تبرک مریدوں میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن ہماری نماز جو ہے وہ مدینہ میں ہوتی ہے، مکہ میں ہوتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا کہ حضرت میں رکوع سجدے کے بغیر ہی نماز پڑھتا ہوں۔ اچھا جی۔ چھٹی بات، وَأَشْهَدُ بِمَا لَمْ أَرَهُ، اور بے دیکھی چیز کی گواہی دیتا ہوں، دیکھا شکا کوئی نہیں، گواہی دے رہا ہوں۔ وَأَبْغَضُ الْحَقِّ، اور حق کو ناپسند کرتا ہوں۔ وَأُحِبُّ الْفِتْنَةَ، اور فتنے سے مجھے پیار ہے، اسے میں پسند کرتا ہوں۔ 8 باتیں۔ اب آپ سے پوچھوں، آپ بتائیں کہ کیا خیال ہے آپ کا؟
یہ کیسا بندہ ہے؟ ایسے شخص کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ امام صاحب سے پوچھا گیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ اس شخص کا معاملہ بڑا عجیب ہے، گویا عام سوچ کے مطابق تو یہ کلمات کفریہ ہیں، لہذا گمان یکدم تو ادھر ہی جاتا ہے کہ یہ شخص یہ کلمات کہہ کر کافر ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ہمارے بڑوں پر، ہمارے علماء پر اور امام رحمت اللہ علیہ پر۔ انہوں نے فرمایا کہ اس شخص کی باتوں میں تاویل کی گنجائش موجود ہے، اس شخص کی باتوں میں تاویل کی گنجائش موجود ہے، ہم اس مومن کے بارے میں اچھا گمان کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ بدگمانی سے ہمیں روکا گیا ہے، لہذا اس نے جو 8 باتیں کہی ہیں ہم انہیں یوں سمجھیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں تو جو ہے آپ کی، اور میں اس نے جو کہا ہے کہ لا ارجو الجنہ، میں جنت کا امیدوار نہیں ہوں، ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جو اعمال کر رہا ہے جنت لینے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رضا کا امیدوار ہے، یہ جنت کا طلبگار نہیں ہے، یہ رضا ربانی کا طلبگار ہے۔ تو پہلی بات کلیئر ہو گئی۔ حضرت یہ دوسری بات کہتا ہے کہ لا اخاف النار، میں جہنم سے نہیں ڈرتا، تو آپ نے فرمایا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جہنم سے نہیں ڈرتا۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے مخلوق کا ڈر پھر نہیں ہوتا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وہ خالق سے ڈر رہا ہے، اس مخلوق کا ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب معاہدہ کر رہے تھے تو فریق ثانی جو آپ کے ساتھ معاہدہ کر رہا تھا، معاہدہ ہو گیا، جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا حضرت ہم ایک شیشی ساتھ لائے تھے کہ اگر مسلمان کمانڈر کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا تو یہ زہر کی شیشی ہے، اس کا ایک قطرہ بھی حلق میں ڈالیں تو بندہ ہلاک ہو جاتا ہے، ہم اپنی قوم کے پاس اپنا منہ دکھانے کے لیے نہیں جائیں گے، زہر پی لیں گے۔ آپ نے فرمایا دکھاؤ تو صحیح وہ کون سی شیشی ہے جس میں تم نے زہر رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے وہ یوں آپ کے سامنے پیش کی تو آپ نے ساری وہ زہر ہتھیلی پہ انڈیلی اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم کہہ کے ساری پی گئے۔ آپ سے میں نہیں کہتا کہ آپ تجربہ کریں، یہ تو خالد ابن ولید ہے نا، یہ تو خالد ابن ولید جو اللہ سے ڈرتا ہے، مخلوق پھر اس سے ڈرتی ہے۔ اوہو، اور یہ جو کہتا ہے کہ لا اخاف اللہ، میں تو اللہ سے بھی نہیں ڈرتا، تو اس کو ہم یوں سمجھیں گے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ لا اخاف الظلم من اللہ تعالی من عذابہ، یہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ سے نہیں ڈرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھ پر ظلم نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ رائے کی دانے کے برابر بھی کسی پر ظلم، مجھے اللہ سے ظلم کا ڈر نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، مجھے اللہ سے ظلم کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ ان اللہ لا یظلم لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ رائے کے دانے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔
لہذا اللہ سے ظلم کا مجھے خدشہ نہیں۔ اور یہ جو اس نے کہا ہے کہ میں غیر ذبح شدہ چیزیں کھا لیتا ہوں، ذبح شدہ غیر ذبح شدہ، تو یہ مچھلی کھاتا ہے۔ مچھلی ذبح ہوتی ہے؟ مچھلی ذبح ہوتی ہے؟ نہیں ذبح ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ایسی ہیں چیزیں جو بغیر ذبح کے تمہارے لیے حلال ہیں، ایک مچھلی حلال ہے، اور دوسرے ٹڈی دل، جو آپ میں سے اکثر جوان بچوں نے دیکھی بھی نہیں ہوگی، خیر اس کو چھوڑیں۔ اور یہ جو اس نے کہا ہے کہ میں ایسی نماز پڑھتا ہوں جس میں رکوع بھی نہیں سجدہ بھی نہیں، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں۔ وہ یصلی الجنازہ، اس سے مراد اس کی نماز جنازہ ہے کہ نماز جنازہ میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے۔ نماز جنازہ دراصل ایک دعا ہے جو مرحوم کی درجات کی بلندی کے لیے اور بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے۔ آپ نے کبھی الفاظ پر غور نہیں کیا جو نماز جنازہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں؟ اور دعا کا سلیقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر نبی کریم علیہ السلام کی ذات کریمہ پر درود شریف پڑھا جائے، اور پھر کیا ہے؟ پھر دعا کی جائے۔ تو نماز جنازہ میں تو یہی ہے، سب سے پہلے آپ ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہی ثنا کافی ہے۔ وجل ثناؤک ہم نے یاد کیا ہوا ہے، ویسے کہیں حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح درود شریف ہم پڑھتے ہیں، جو درود شریف آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہی کافی ہے، سب کو یاد ہوتا ہے الحمدللہ، اور وہی درست ہے۔ عام طور پر جو ہم جنازہ کے لیے درود یاد کرتے ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں نماز جنازہ کے لیے نہیں ہے، متعین نہیں ہے۔ جو درود شریف آپ کو آتا ہے پڑھ لی، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بھی کر لی، درود شریف پڑھ لی، اب دعا کریں۔ اور دعا اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، وشاہدنا و غائبنا، جو ہمارے یہاں آ گئے ہیں انہیں بخش دے اور جو نہیں آ پائے انہیں بخش دے، وصغیرنا و کبیرنا، ہمارے چھوٹوں کو بخش دے، ہمارے بڑوں کو بخش دے، وذکرنا و انثانا، ہمارے مردوں کو بخش دے، ہماری عورتوں کو بخش دے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جسے بھی تو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہم میں سے جسے بھی موت دے ایمان پر موت دے۔ یہ دعا کرتے ہیں نا جی، بڑی جامع دعا ہے، امت میں سے کسی ایک فرد کو بھی نہیں چھوڑا گیا اس میں۔ لیکن اس میں میت کے لیے کتنے الفاظ ہیں؟ میت کے لیے کتنے الفاظ ہیں؟ صرف ایک ہی لفظ ہے وَمَيِّتِنَا، بس، باقی ساری زندوں کے لیے، باقی سارے اپنے لیے۔ تو بھائی بندگان خدا اسی پر سلام پھیر نہ دیا کرو، میت کے لیے الگ سی دعائیں، الگ سے دعائیں اللہ کے حبیب نے کی ہیں۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ وادخلہ الجنۃ الفردوس واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم ان کان صالحا فتقبل حسناتہ وان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فاصرف عن سیئاتہ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعد۔ یہ چند میں نے دہرائی، ان کو یاد کرنا چاہیے، اور اگر نہیں تو کھڑے نہ رہیں۔ لوگوں رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے آ گئے لیکن میت کے لیے دعا ہی نہیں کر رہے۔ حاضری رشتہ داروں میں لگ گئی کہ آ گئے تھے نماز جنازہ کے لیے، لیکن میت کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہم اغفر لہو، یا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ کلمات دہراتے رہنا چاہیے۔ خیر، اور یہ جو کہتا ہے کہ وَأَشْهَدُ بِمَا لَمْ أَرَهُ،
کہ میں بن دیکھے ہی گواہی دے دیتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ کے برحق ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ یہ بھی بالکل صحیح ہے، چونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو میٹا فزیکل حقائق ہیں ان کو ماننے کے لیے ہمیں عقل کلی کے حامل سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر اعتماد کرنا ہے۔ اور یہ جو اس نے کہا ہے کہ وَأَبْغَضُ الْحَقِّ، میں حق کو ناپسند کرتا ہوں، اس حق سے مراد موت ہے، کہ موت کا آنا برحق ہے، لیکن ہر آدمی عموماً اسے پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، آپ دیکھیں گے کہ یہ زندہ رہنے کے انتہائی حریص ہیں، انتہائی حریص۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اور یہ جو مشرکین ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر 1000 سال بھی یہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کہ ہمیں 1000 سال عمر ملے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، جتنی مرضی عمر مل جائے اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں اس عذاب میں ضرور پڑیں گے جو ان کے لیے مختص ہو گیا ان کے اعمال کی وجہ سے۔ موت تو آ کے رہے گی۔ اور یہ جو کہتا ہے کہ احب الفتنہ، میں فتنے کو پسند کرتا ہوں، تو اس سے مراد مال اور اولاد ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ۔ یہ فتنہ پنجابی والا نہیں ہے، یہ فتنہ پنجابی والا فتنہ نہیں ہے۔ پنجابی میں فتنہ اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ عربی کا فتنہ ہے، قرآن کریم کا لفظ ہے۔ فتن عربی میں اس بھٹی کو کہتے ہیں جس بھٹی میں خام سونا خام چاندی ڈالی جاتی ہے، اور وہ بھٹی میل کو الگ کر دیتی ہے اور کھرے سونے کو الگ کر دیتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اس آزمائش میں ہم نے تمہیں ڈال دیا، اگر تم نے اولاد کی صحیح تربیت کی اور مال کو صحیح مقام پر خرچ کیا تو تم اس فتنے میں کامیاب ہو گئے، اور اگر تم نے مال کو ناجائز ذرائع سے کمایا اور ناجائز مقامات پر خرچ کیا اور اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر پائے تو تم اس آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اب غور فرمائیے کہ امام صاحب نے کس طرح اس آدمی کی 8 باتوں میں سے خیر کا پہلو تلاش کیا اور اسے نمایاں کیا، نہ یہ کہ بدگمانی کرتے ہوئے اسے ایمان سے محروم قرار دے دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم کے بغیر محض گمان سے رائے قائم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے اس موضوع پر گفتگو کے لیے، وہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔